میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے ایک اللہ کے ولیہ رابعہ بصریہ کے اوپر رکھا گیا ہے۔ جب خواتین میں اللہ کے ولیوں کی بات آتی ہے تو بغیر رابعہ بصریہ کے گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے رابعہ بصریہ۔ آپ کے والد بہت زیادہ غریب تھے۔ آپ کی ولادت سے پہلے 3 آپ کو اور بہنیں ہو چکی تھی، آپ چوتھے نمبر کے ہیں۔ تو جب آپ کو پھر چوتھی لڑکی ہوئی تو آپ کے والد صاحب بڑے پریشان تھے کہ مالی حالت صحیح نہیں ہے۔ یہی غم میں آپ آرام فرمائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، جو آپ کے گھر میں رابعہ پیدا ہوئے وہ بڑی نیک خاتون ہے اور بڑی بابرکت خاتون ہے اور اللہ کی ولیہ ہے۔ وہ بشارت دی گئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل صبح آپ اٹھے امیر بصرہ کے پاس جائیں اور انہیں خط لکھ کر دے کہ ہر روز شام میں آپ 100 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور جمعے کے دن 400 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اور اس جمعے کو آپ درود پڑھنا بھول گئے ہیں اور اس کا کفارہ ادا کریں، 400 درہم کفارے کے طور پر مجھے دے دیجئے۔ یہ خط لکھے تو آپ صبح اٹھے تو خط لکھے آپ اور لکھ کر امیر بصرہ کے پاس گئے۔ جب جا کر خط دیا تو امیر بصرہ نے وہ خط پڑھا تو آپ اپنے قسمت پر رشک کرنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا، اور 1000 درہم فقیروں میں تقسیم کرایا اور 400 درہم آپ نے رابعہ بصریہ کے والد محترم کو دیا اور کہا کہ انہیں اندر بلاؤ۔ پھر سوچا کہ انہیں کیوں میں اندر بلا کر زحمت دوں، میں خود جا کر انہیں ملتا ہوں۔ جا کر آپ ان سے ملے، مل کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور انہیں شاہی تخت پر بٹھایا اور آپ کو تعظیم کیا آپ کی، اور آپ سے کہا کہ اگر پریشانی آئے، اگر کوئی حاجت ہو آپ کی تو آپ بے فکر ہو کر مجھ سے آ کر کہیں، میں آپ کی حاجت پوری کروں گا۔ تو یہ لے کر آپ گھر کو چلے گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا گھر میں آنا یہ بابرکت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک صالحین بندے جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں، اور ہمارا دوستانہ، ہماری صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو یہ ہمارا دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آ جائے گا۔ کیونکہ اگر کسی کو پوچھتے ہیں ہم کیسے ہیں، بول تو دیکھا جاتا ہے ان کی صحبت کیسی ہے، وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں یا برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ گمان ہوتا ہے غالب کہ وہ نیک ہے، اگر برے لوگوں کے ساتھ ہے تو برا ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو اور نیک صالحین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو اور انہیں گھر بلایا کرے، ان کی وجہ سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر امت پر نظر بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہر حال سے باخبر ہے، کون پریشان ہے امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم ہے، اور آپ ابھی بھی لوگوں کی حاجت پوری کرا کرتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کون مجھ پر درود پڑھتا ہے، کتنی بار پڑھتا ہے، کون سے دن پڑھتا ہے، صبح پڑھتا ہے یا شام پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، کتنا پڑھتا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور کس دن ناغہ کرتا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امت کے تمام احوال ظاہر ہے، جو امت کرتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معلوم ہے۔ آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کیا کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے تاکہ ہمارا بھی نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوش قسمت بندوں میں ہو جائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے یہ بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی قدرتیں عطا کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امت کے پریشان حال کو
ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہے، صبح قیامت تک، قیامت کے دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو جہاں کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دیے، اے محبوب جو 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 مانگتا ہے آپ اسے عطا فرمائی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ امت ہونے کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اور یہی رابعہ بصریہ جب بڑے ہو گئے تو آپ کا توکل کا یہ عالم تھا اللہ کی ذات پر کہ آپ ایک مرتبہ اپنے گھر میں خادمہ کے ساتھ ذکر میں مشغول ہے تو آپ کے پاس 3 مہمان آ گئے۔ تو خادمہ نے کہا کہ 3 مہمان آ گئے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے 1 روٹی کے۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ جاؤ اسے خیرات کر دو اللہ کی راہ۔ خیرات کر دیے، آ کر اب مہمانوں کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے دروازے پر کھٹکا مارا اور کہا کہ آپ کے لیے کسی نے توشہ بھیجا ہے۔ تو خادمہ جا کر دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ہے؟ تو کہا کہ 5 روٹی ہے اور شوربہ ہے۔ کہا کہ یہ ہمارے لیے نہیں آیا، کسی اور کے لیے آئے، خادم یہ غلط ایڈریس پر آ گیا ہے، واپس بھیج دو۔ واپس بھیجیے، پھر گفتگو میں لگ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ایک دستک ہوئی دروازے پر، تو خادمہ جا کر دیکھے تو ایک جنا پھر توشہ لے کر آیا تھا۔ تو پوچھا کون ہے؟ کسی نے توشہ لے کر آیا۔ تو کیا ہے اس میں؟ تو کہا کہ 10 روٹی ہے اور شوربہ ہے۔ تو کہا کہ یہ ہمارے لیے ہے، اندر لے کر آ جاؤ۔ جب اندر لے کر آ گئے تو مہمانوں کو کھلایا گیا۔ جب مہمان چلے گئے تو خادمہ پریشان ہو گئی ہے، پہلے مہمان آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے نہیں تھا، 1 روٹی تھی وہ بھی آپ نے خیرات کر دی۔ پھر کسی نے 5 روٹی لایا، آپ نے کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ پھر کسی نے 10 روٹی لایا تو کہا کہ یہ ہمارے لیے، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کہا کہ اللہ نے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم میری راہ میں 1 دو میں تمہیں 10 دوں گا۔ جو میں نے 1 روٹی تھی خیرات کر دی، کسی نے 5 لایا تو میں سمجھ گئی یہ میرے لیے نہیں، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ 1 دو میں 10 دوں گا بول کر۔ جب 10 آئے تو سمجھ گئی کہ یہ میرے لیے۔ تو ایسا اللہ پہ توکل ہوا کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی ذات کو توکل کرے۔ آج ہمارا ہاتھ کہاں کھینچے جاتا ہے؟ اللہ کی راحت میں دینے میں کھینچے جاتا ہے۔ ہم فون کے لیے، ریچارج کے لیے پیسے پورے دیتے ہیں، انٹرنیٹ کے لیے پورے دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے خرچے کے لیے پورے دیتے ہیں۔ جب مسجد اور مدرسے کی بات آتی ہے تو ہم جیب ٹٹولتے ہیں کہ کون سا چھوٹا سکہ ہے، چھوٹی نوٹ ہے وہ دیں گے بول کر، کیونکہ ہمارا توکل اللہ کی ذات سے ہٹ چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، جو دے رہے یقین کرے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 1 کے بنا 10 دیں گے، ہم 700 دیں گے، بے حساب بھی عطا کریں گے۔ جو بندہ جیسا اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ ویسے ہی عطا کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جیسی نیت پر خیرات کریں گے اللہ ویسا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ دنیا کے اعتبار سے دے دنیا عطا کرے گا، آخرت کے اعتبار سے دے آخرت عطا فرمائے گا، اور اللہ کی خوش ندی کے لیے دے اللہ خوش ہو جائے گا آپ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھے، ہم جبھی بھی دے دل کھول کے دے اللہ کی راہ میں، کیونکہ دینے والی ذات وہی ہے۔ آج ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ آئے گا، جو کچھ آنے والا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہی آنے والا ہے۔ پھر اس کے راہ میں دینے کیوں شرماتے ہیں؟ دل کھول کے اللہ کی راہ میں دے، کیونکہ وہی ذات ہے جو بندے کو مختار بناتی ہے۔ اللہ سے دعا کر